سعودی عرب نے پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت سے روکنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سعودی سفارتخانے کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں عام شرکت پر مجبور کیا، نہ ہی کوئی کی تھی۔ پاک سعودیہ تعلقات اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں۔ ادھر ترک صدر نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت پر پاکستان سے اپنی رقم واپس لینے اور پاکستانی ورکرز کو نکالنے کی دھمکی دی۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ایوان صدر میں ہوئی۔ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جسٹس گلزار احمد نے 27ویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم عمران خان، اعلیٰ عدلیہ کے ججز، مسلح افواج کے سربراہان کی تقریب میں شرکت، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ صدر عارف علوی نے نئے چیف جسٹس گلزار احمد کی ملاقات، وزیر اعظم عمران خان بھی موجود تھے۔ بریگزٹ کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی دور۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بورس جانسن کا بریگزٹ بل منظور۔ بل کے حق میں 358 اور مخالفت میں 234 ووٹ ڈالے گئے۔ برطانیہ 31 جنوری 2020 کو یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے روس جرمنی گیس پائپ لائن تعمیر کرنے والی کمپنیز پر پابندیاں عائد کر دیں۔ کمپنیز زیر سمندر نارڈ سٹریم 2 پائپ لائنز کی تعمیر کر رہی ہیں۔ امریکہ گیس پائپ لائن کو یورپ کے لیے سیکیورٹی رسک سمجھتا ہے۔ پاک شری لنکا دوسرا ٹیسٹ، دوسری اننگز میں پاکستانی اوپنرز کی شاندار بیٹنگ، اوپنرز کی 100 سے زائد رنز کی پارٹنرشپ، شان مسعود اور عابد علی کی نصف سینچریاں۔ گرین کیپس نے دوسری اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 174 رنز بنا لیے۔ قومی ٹیم کو مہمان ٹیم پر برتری حاصل ہو گئی۔ پاکستان کے لیجنڈری بلے باز حنیف محمد کے مداح آج ان کی 85ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں لٹل ماسٹر کے نام سے جانے والے محمد حنیف کو ٹیسٹ میں طویل ترین اننگز کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے۔ حنیف محمد ٹیسٹ میں ایک اننگز میں پاکستان کی طرف سے 337 رنز بنانے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ مکاؤ کی چین کو واپسی کے 20 سال مکمل، مختلف شہروں میں تقریبات، خوب جشن منایا گیا۔ رنگا رنگ گالا میں چینی صدر کی بھی شرکت، فنکاروں نے ڈریگن ڈانس اور روایتی رقص پیش کیا۔ کرتب بازوں کی شاندار پرفارمنس نے ایونٹ کو 4 چاند لگا دیے۔ پوری کوشش ہے کہ مسلم امہ یک زبان ہو کر، ایک زبان ہو کر، یونائٹڈ ہو کر مسئلہ کشمیر سمیت مسلمانوں کے سارے مسئلوں پر زور دے۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا اور یہ افواہیں ہو رہی ہیں کہ 2 اداروں میں تصادم ہونے جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ بھی پاکستان کا ایک حصہ ہے۔ عدلیہ بھی پاکستان کا ایک اہم رکن ہے، اہم ستون ہے۔ اسی طرح پاک فوج بھی پاکستان کا ایک اہم ستون ہے، اور یہ دونوں ستون آپس میں ٹکرائیں گے نہیں۔ اور آج چیف جسٹس جناب گلزار صاحب کی آمد کے بعد یہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ اپوزیشن اپنے تمام ہتھ کنڈوں میں ناکام ہوگی، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہی، نون لیگ کے لوگوں کے گرد بھی جنہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہوگا۔ اور میں پچھلی میٹنگوں میں بھی 6 مہینوں سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیس سیریس ہیں، اور پاکستان میں آج جسٹس کھوسا صاحب نے ایک بات کی ہے کہ کرپشن سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے۔ میں چاہتا ہوں، میں اس سے بھی بڑھ کر بات کرنا چاہتا ہوں، کرپشن غداری کے مترادف ہے۔ کرپٹ معاشرہ غریب کو سوکھی روٹی نہیں دے سکتا۔ کرپٹ معاشرہ جو ہے اور کرپٹ سیاستدان
غریب کو چھت نہیں دے سکتا، اور کرپٹ معاشرہ اور کرپٹ سیاستدان ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ اور میں ان دی اینڈ آپ سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں ہم آگے بڑھیں گے اور مسائل کو حل کریں گے اور لوگوں کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ مشرف کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے اس پہ آپ کو کہنا بھی اعتراض ہے کسی جو ہے میں مشرف کو میں پہلے کہہ چکا ہوں اپنا بھی وقت بچائیں اور مجھ پہ بھی مہربانی فرمائیں۔ میں مشرف کو غدار نہیں سمجھتا، پیٹریوٹ پاکستانی سمجھتا ہوں۔ خاقان عباسی صاحب کے بارے میں میں نے سپریم کورٹ میں رٹ کی تھی، وہ اتنے سالوں کے بعد وہ نیب نے کل فیصلہ کیا، ابھی تک میرے ساتھ نیب کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ نیب نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ میری کوئی وٹنس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں نے سپریم کورٹ میں رٹ کی تھی کہ اتنے اربوں روپے کا پاکستان کا لاس ہوا ہے، وہ مجھے کہا گیا کہ نیب میں داخل کی جائے، میں نے خود جا کے داخل کی، لیکن میرے ساتھ اس دن کے بعد سے نیب کا کوئی رابطہ نہیں۔ ابھی آتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی شخص ایک پریس والا کیوں لکھتا ہے کہ پریس موٹر سائیکل کے آگے پریس، تاکہ اس کو احترام ملے؟ کوئی آرمی چیف جس نے 40 سال تک سروس کی ہو، اس کے مقابلے میں منی لانڈر جو ہیں، جس کے مقابلے میں چور، ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان، پرلے درجے کے کرپٹ لوگ، وہ وہاں سے ساتھ اس دن کے بعد سے نیب کا کوئی رابطہ نہیں۔ ابھی آتا ہوں۔ دیکھیں، کوئی شخص ایک پریس والا کیوں لکھتا ہے کہ پریس موٹر سائیکل کے آگے پریس، تاکہ اس کو احترام ملے؟ کوئی آرمی چیف جس نے 40 سال تک سروس کی ہو، اس کے مقابلے میں منی لانڈر جو ہیں، جس کے مقابلے میں چور، ڈاکو، لٹیرے، بے ایمان، پرلے درجے کے کرپٹ لوگ، وہ وہاں سے اور ایک بار پھر آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں پر وزیر ریلوے شیخ رشید اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اراکین نے یہ ووٹ دیا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے، جن میں میں شامل تھا۔ میں تو بہت پہلے سے کہتا تھا دفعہ بلا کرو۔ میں ایک بہت اہم مسئلوں پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں لوگوں کے بیانوں کو تردید یا تصدیق کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بڑا کلیئر کٹ ورڈکٹ دیا حکومتی جو ہے وہ فردوس چاچی کے حوالے اور ان کے ساتھ وہ بھی بیٹھے تھے، اٹارنی جنرل بھی کلیئر کٹ انہوں نے کہا کہ وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، وہ مینٹلی ال ہیں۔ ان جج کے بارے میں یہ بتا دیجیے گا کہ انہوں نے جو اس سے پہلے ڈھیروں ڈیسیجن دیے ہیں، میں وہ بات کہوں گا جس پر پیرا دے سکوں۔ میں نے اس فیصلے کے 66واں پیرا ہے، اس کی ڈٹ کے مخالفت کی ہے اور قائم ہوں۔ باقی جو اٹارنی جنرل کہتے ہیں اور لا منسٹر کہتے ہیں، وہ قانون کو مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور میں آج جس بارے کی میں نے تعریف کی ہے کہ جسٹس گلزار صاحب کو ہم نے ویلکم کیا ہے، چیف جسٹس صاحب کو، اور کھوسا صاحب کے اس بیان کو کہ کرپشن جو ہے وہ ملک کی تباہی کا اصل مرتکب ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن۔ دیکھیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں نے اس سے بڑی اہم بات کی ہے۔ میں نے اس سے اہم بات کی ہے کہ جتنے سیاستدان ہیں موسٹلی وہ فوج کے گملے اور نرسریوں سے نکلے ہیں، اور 3 دفعہ اس آئین کو اور جمہوری حکومت کو فوج نے بچایا ہے۔ لاسٹ بلاول بھٹو زرداری نیب میں پیش ہوں گے؟ بلاول بھٹو زرداری اگر پری بارگین نہیں کریں گے تو مریم نواز شریف کی طرح وہ بھی سیاست سے کک آؤٹ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پنجاب میں ان کو رسپانس ہے تو ٹھنگا رسپانس ہے، ان کو کوئی رسپانس نہیں ہے۔ جس طرح بندے سندھ میں اکٹھے کیے جا رہے ہیں، جس طرح ریونڈ میں بندے اکٹھے کیے ہیں، آپ ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلانے نے کہا تھا بے نظیر سرٹیفکیٹ ملے گا، فلانے نے، میں نہیں بتا رہا، میں نے آپ کے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ سب جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں وہ تو پیسوں کے لیے آئی ہیں، غربت کی ماری آئی ہیں، کوئی ان کی محبت میں نہیں آیا، ان کی محبت میں صرف ایک ہی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے غیر قانونی کام کیے ان کے خلاف گھیرا تنگ ہوگا۔ ہمارے ملک میں کرپشن نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔